تو مجھے حجاج کی تاریخ نہیں بتانی، مجھے تو عمل بتانا ہے۔ انس بن مالک کو بلا لیا اس نے، سامنے بیٹھایا، پلاننگ پہلے سے تھی کہ تو حجاج نے بہت سارے سوالات کیے۔ کہا تم جانتے ہو کون ہوں میں؟ کہا تو سفاک ہے۔ سفاک بولتے جو بے درے خون ریزی کرتا ہے۔ جب یہ عراق میں گیا ہے حاکم بن کے حجاج، تو خطبہ دیا اس نے، تو خطبہ میں اس زمانے میں سب پگڑی باندھتے تھے، آج کل تو تم ٹوپی بھی نہیں پہنتے ہو بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہو، تو اس زمانے میں سب پگڑی باندھتے تھے۔ ابھی پٹھان لوگوں نے بھی پگڑی چھوڑ دی، سب کچے پٹھان ہو گئے۔ ہاں پٹھان لوگ کم سے کم پتہ تو رہے یار کہ یہ پٹھان ہے، جمعہ کو پگڑی باندھا کرو۔ ہنس رہا یہ پٹھان۔ چلو، تو لوگوں نے یوں سر اٹھا کے دیکھا، تو کہا اچھا تمہارے سر بلند ہو رہے ہیں؟ کہا اغلق الباب، دروازہ بند کر دو۔ مسجد کا دروازہ بند کر دیا گیا عراق کی سرزمین پر۔ کہا فاقتلوہ من الیمین الی الیسار ومن الیسار الی الیمین۔ جلاد کو حکم دیا کہ داہنی طرف سے قتل شروع کرو، ادھر، اب بائیں طرف سے ادھر۔ پوری مسجد میں پتہ نہیں لاکھوں انسان تھے، سب کو تہہ تیغ کر دیا۔ کہا سنو، ابو بکر نے فلاں گورنر کو بھیجا تھا تو تم نے یہ الزام لگایا، عمر نے فلاں کو بھیجا، سب صحابہ آئے تھے، تو عراقیوں تم نے یہ الزام لگایا، فلاں فلاں، سارے صحابہ کی تاریخ بیان کر دی۔ کہا یہ وہ لوگ تھے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، لیکن تم نے ان پر مختلف قسم کے الزامات لگا کے ان کو یہاں سے کھسکا دیا۔ اب میں ایسا مسلط ہوا ہوں کہ قیامت تک تم گورنر کے خلاف زبان نہیں اٹھاؤ گے، اور وہی ہو گیا۔ آج تک عراقیوں میں اتنی بزدلی آئی کہ کسی گورنر کے خلاف اٹھ نہیں سکتے، اور پورے مسجد کے انسانوں کو قتل کرا دیا ہے۔ کتنے تو صحابہ تھے، کتنے صحابہ تھے اس میں، کئی سو، تاریخ پڑھو جا کر کے۔ خیر، تو حجاج سے نے پوچھا تم کون ہو؟ بتایا، کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا پہچانتا میں۔ کون ہوں؟ کہا سفاک۔ کون کون؟ ظالم۔ اور کون؟ تو فلاں۔ ساری اس کے مزاج کے خلاف بات کر دی۔ جی، تو حجاج نے پوچھا کہ تم اتنی جرأت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو، تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تم کو کوئی؟ کہا نہیں، تو کچھ نہیں کر سکتا ہے میرا۔ کہا کیوں؟ کہا حضرت نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال میں نے خدمت کی ہے۔ کتنے؟ اور حضور نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہے۔ کہا انس، جس دن تو اس کو پڑھ لے گا، موت کے فرشتے کے سوا کوئی تجھے ہاتھ نہ لگا سکے گا۔ کہا وہ دعا میں نے پڑھ لی ہے، اور تو کچھ نہیں کر سکتا ہے میرا، تو کچھ نہیں۔ آواز آ رہی؟ چلو، تو کہا کیا وہ دعا مجھے سکھا سکتے ہو؟ اب سنو جواب۔ کہا کہ تم کو وہ دعا سکھلانا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا، تو اس دعا کا مستحق، اور نہیں سکھائی دعا، اور حجاج قتل بھی نہیں کر سکا۔ تو وہ دعا جو تھی وہ کیا تھی؟ دیدہ دشمن سے بچنے کی، کلاشنکوف پٹھان، رائفل، مارٹر، گولا، سکسر۔ پٹھان تو بولے گا نہیں، ایک تو کلاشنکوف رکھنا پڑتا مول صاحب گھر میں۔ جی، دجال آئے گا، دجال، میرا ایمان ہے آئے گا، وہ ہمارے نبی نے پیشن گوئی کی، لیکن اس سے بچنے کے لیے پٹھان اگر ڈنڈا لے جائے گا نا تو پٹھان کو ہی ڈنڈا سے سر توڑ دے گا۔ وہ کلاشن کوف لے جائے گا نا پٹھان تو وہ دجال ہی کا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو سورہ کہف پڑھ کے جائے گا دجال اس کو کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو تم تو بڑے ہوش مند لوگوں کا تو نہیں مول صاحب، مارٹر تو رکھنا پڑتا ہے، کلاشن کوف رکھنا پڑتا ہے۔ ہم کہتے نہیں، رسول اللہ کا تحفہ رکھنا پڑتا ہے حفاظت کے لیے۔ شاید میری بات پر آپ کو بلیو نہیں ہوگا، لیکن مجھے ایمان ہے، آپ کو ہو چاہے نہ ہو، مجھے معاف کر دینا، کیونکہ آج کل لوگ بہت دوسرے مزاج کے، نہیں مولوی صاحب کچھ نہ کچھ تو رکھنا پڑتا ہے۔ جی چلو میں دعا پڑھ دیتا ہوں۔
کتنی دفعہ سکھایا ہوں، تم لوگ سیکھتے نہیں. بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما آتانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. کا یہ دعا حضرت نے 10 سال کی خدمت کے بعد مجھے سکھلایا. حجاج کو انہوں نے اچھا، تو یہ ہوا دیدہ دشمن سے بچنے کی 2 مثال میں نے ساتھ ساتھ دے دی کہ سورہ کہف کس سے بچنے کی تدبیر ہے جی. اچھا یہ بڑھاؤ، دجال اکبر سے بچنے کی تدبیر تو پٹھان بیٹا سعید سورہ کہف ہے، اور اگر میرا کوئی پٹھان ہی دشمن ہو جائے تو وہ تو دجال کا چھوٹا دجال ہے نا، تو جب بڑے دجال سے میں بچ جاؤں گا تو چھوٹے دجال سے بھی. ہاں میرے پاس ایک بزرگ آئے، 37 بار ان کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی تھی، میرے پاس 3 مہینہ ٹھہرے وہ، تو چلنے لگے تو مجھے کہا کہ مفتی صاحب کبھی بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو ایک عمل کر لیا کیجئے، وہی میں کرتا ہوں اور اسی کی برکت سے اللہ مجھے نجات دیتا ہے. میں نے پوچھا کیا؟ کہا سورہ کہف پڑھ لیجئے اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے دعا مانگ لیجئے، اللہ مشکل حل کر دیں گے.